الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلماء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بأیام اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم نحن ذلک لمن الشاکرین والشاہدین وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی ذکر کی محفل میں بیٹھنے کا ہمیں شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھنا، اللہ رسول کی باتیں سننا، ان کو سمجھنا، ان پر عمل کرنے کی نیت کرنا اور پھر بعد میں عمل بھی کرنا، یہ کائنات کے اندر وہ اثاثہ ہے کہ جو نہ صرف بندے کو دنیا میں کام آئے گا بلکہ آخرت کے اندر بھی اس کو فائدہ دے گا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمارا بیٹھنا یہ کوئی معمولی حاضری نہیں ہے۔ ایک نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ فرمایا کہ رب تعالیٰ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، لیکن اس نے مختلف کاموں کے لیے اپنے